السلام علیکم۔ اسلامک ہسٹری اینڈ کلچر میں ہمارا لیکچر نمبر 4 ہے۔ کنٹینٹ نمبر 1 میں اس سے پہلے ہم پری اسلامک نیئر ایسٹ میں پولیٹیکل کنڈیشنز اینڈ سوشو اکنامک کنڈیشنز ہم آلریڈی پہلے جو لیکچرز تھے ان میں ڈسکس کر چکے ہیں، اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوگا کہ پولیٹیکل کنڈیشنز بیفور دی ڈان آف اسلام، اس پہ ایک کویسچن آ سکتا ہے 20 مارکس کا، تو اتنا ڈیٹا آپ کے پاس ہونا چاہیے جو کہ آپ ایک 20 مارکس کا کویسچن اٹیمپٹ کریں تو آپ کے پاس اتنا ڈیٹا ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سوشل کنڈیشنز، کلچرل، ریلیجیس، تو یہ پورا ایک کویسچن ہے، ایک کنٹینٹ، ٹھیک ہے۔ تو آج کا ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے میں اتنا کہنا چاہوں گی کہ اگر پروننسیشن میں کوئی مسٹیک ہو تو پلیز اس کو اگنور کریں، اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کی میں ہیلپ کر سکوں اور آسان سے آسان الفاظ میں آپ کو نالج پرووائڈ کر سکوں انشاءاللہ۔ آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا، اب جیسے پولیٹیکل ہے، سوشل، کلچرل، ریلیجیس، اکنامک، اب سب پہ ایک الگ الگ سے ایک ٹاپک بن جائے، اور جو میں نے نوٹس آپ لوگوں کے ساتھ پہلے بھی شیئر کیے تھے اور آج بھی شیئر کروں گی خود جو میں نے بنائے، اس میں آپ مزید ڈیٹا جو ہے وہ گوگل سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس بکس ہو آپ وہاں سے بھی جو ہے، اس کے لیے تو جتنا بھی ڈیٹا ہو کم ہوتا ہے۔ اچھا، تو پولیٹیکل کنڈیشنز کے بعد جب میں سوشل اور اکنامک کنڈیشنز دیکھ رہی تھی تو بک میں مجھے سوشو اکنامک کرائسس نظر آئے، تو میں نے اس پہ ہی ایک ٹاپک جس میں آپ کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے 2 ٹاپکس جو ہیں وہ کور ہو جاتے ہیں، سوشل بھی، اکنامک کنڈیشنز بھی۔ اس کے بعد بک میں مجھے ایک اور ٹاپک سوشل اینڈ مورل لائف، یہی بیفور دی ڈان آف اسلام، یہ بھی مجھے نظر آیا۔ تو ایک سوشل جو کنڈیشنز ہیں وہ یہ بھی ہیں، اور ہم نے جو پہلے سوشو اکنامک ڈسکس کی اس میں سے بھی آپ سوشل میں یہ کنڈیشنز بھی اور وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جیسے سی ایس ایس کی اٹیمپٹ آپ نے دینی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس یہ سکل لازمی ہونی چاہیے کہ آپ کو ڈیٹا پٹ کرنا آنا چاہیے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک مائنڈ گیم ہے، یعنی آپ کو کہاں پہ آپ کے پاس بہت سارا ڈیٹا ہے لیکن آپ نے کسی بھی کویشچن کا آنسر دینا ہے تو آپ ضروری نہیں کہ آپ اسی جو ہے بک میں سے وہی آپ نہیں، بلکہ آپ کے پاس جتنا بھی نالج ہے اگر اس میں سے کوئی چیز اس ٹاپک سے ریلیٹ کرتی ہے تو آپ اس میں ضرور ایڈ کریں۔ تو یہ ٹپس اینڈ ٹرکس تو ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے۔ آج کا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں، سوشل کنڈیشنز بیفور دی ڈان آف اسلام۔ ایز گریٹر پارٹ آف عربیہ واز بیرن ڈیزرٹ اور ایرڈ راکس، یعنی بیرن ڈیزرٹ کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسا ڈرائی لینڈ جہاں پہ کوئی ٹریز وغیرہ نہیں ہیں اور بالکل ایسے پلانٹس ہوں گے لیکن بس وہی جو کچھ سروائیو کر سکتے ہوں گے، جو ہوتا ہے بیرن ڈیزرٹ۔ اور ایرڈ راکس بھی وہی ڈرائی راکس جو ہوتی ہیں، تو بیرن ڈیزرٹ ہونے کی وجہ سے وہ وہاں پہ کیا ہی کاشتکاری کر سکتے تھے، تو ایگریکلچر جو تھا وہ ان کا آپ کہہ لیں کہ چیف آکوپیشن نہیں تھا۔ اس کے بعد بدونز کی بات کرتے ہیں۔ بدونز جو تھے وہ کیا تھے کہ نومیڈک اور پیسٹرل، یعنی نومیڈک ایسے لوگ جو کہ ٹریول کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ پھر پیسٹرل جو ہوتے ہیں وہ یہ کہ جہاں بھی ان کو نظر آتا ہے نا کہ ان کی جو ہے وہ شیپ، کیٹلز وغیرہ کے لیے اچھی جگہ ہے، گریزنگ کے لیے اچھی جگہ ہے، تو وہ وہاں پہ موو کر جاتے ہیں۔ تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو نومیڈک اینڈ پیسٹرل کہتے ہیں اور وہ بدونز کہلاتے ہیں۔ تب عرب میں جو ہے میجورٹی بدونز کی تھی جو کہ پلیس ٹو پلیس موو کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ ان کو نومیڈک بھی کہا جاتا تھا کیونکہ جہاں پہ، اور ساتھ میں پیسٹرل کے جہاں پہ ان کے مویشیوں کے لیے گریزنگ لینڈ ہو، پانی اویلیبل ہوتا تھا، وہاں پہ وہ جو ہے وہ رک جاتے تھے۔ اچھا، اگر ٹاؤن پیپل کی بات کریں تو یہ آپ کہہ لیں کہ بدونز ہوتے ہیں لیکن ان سے تھوڑے سے بہتر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی بدونز آپ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ وہ غریب ٹائپ، ٹھیک ہے۔ تو ٹاؤن پیپل جو تھے وہ مینلی ٹریڈرز اور مرچنٹس تھے۔ ٹریڈرز یعنی تاجر اور سوداگر جو ہوتے ہیں زیادہ تر وہ یہ تھے۔
اس کے بعد اگر ہم سوسائٹی کی بات کریں تو وہ کیا تھی، واز ٹربل میٹریارکل اور پیٹریارکل، اور آتا ہے یہاں پہ کہ سوسائٹی جو تھی ایک تو ٹرائب تو ہے ہی، تو ٹریبل میٹریارکل کا مطلب ہے کہ ایسا ٹرائب جہاں پہ فیمیلز کی چلتی ہو، سارا کنٹرول فیمیلز کا ہو، اور ٹرائبل یعنی ٹریبل پیٹریارکل جو ٹرائبز ہوتے ہیں ان میں میلز جو ہوتے ہیں ان کا ہولڈ ہوتا ہے، اور خواتین جو ہوتی ہیں گھر میں بچوں کو پالنا، ٹیک کیئر کرنا، یہ سوسائٹی تھی، ٹھیک ہے۔ یا تو سوسائٹی ان کی کیا تھی کہ میٹریارکل ٹرائبز تھے یا پیٹریارکل ٹرائبز تھے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس غلام ہوتے تھے جو کہ انہوں نے میدان جنگ میں جو پریزنرز ہوتے تھے، ٹھیک ہے، قیدی ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ ان کو اپنا غلام بنا لیتے تھے۔ تو یہ ان کی سوشل لائف تھی۔ اب جو میل سلیوز ہوتے تھے، جو میل غلام تھے ان کو وہ کام میں لگا لیتے تھے، جیسے ان کے مویشی وغیرہ سنبھالنا، اور جو فیمیل سلیوز ہوتی تھی ان کو انہوں نے کیا کرنا کہ ڈومیسٹک سرونٹس بنا لینا، گھر پہ ہیلپ کرنا، یا وہ کنکیوبائنس بن جانا۔ کنکیوبائنس کیا ہوتی ہیں، جیسے لونڈیاں، یعنی کہ وہ بھی جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے ان کے ساتھ وہ ریلیشن شپ میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا لونڈیوں کے بارے میں جو کنسیپٹ تھا پہلے۔ اس کے بعد جب وہ غلام جب فری ہوتے تھے تو وہ کیا بن جاتے تھے، اپنے فیملی کا کلائنٹ یا مولا جو ہے وہ بن جاتے تھے، اور اس طرح وہ ایک کہہ لے کہ چھوٹا سا ایک ویک ٹرائب بن جاتا تھا۔ اور پہلے مطلب جن کے یہ سلیوز ہوتے تھے وہ ایک پاورفل ان کے نیبرز کہہ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، اور یہ ایک ویک ٹرائب جو ہے وہ آ جاتا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں۔ اگر پوزیشن آف دی وومن بات کریں تو وہ بھی اب کہہ لیں پریزنٹ دا سیم ڈویلٹی۔ ڈویلٹی کا مطلب ہے کہ عرب لائف جب تھی، جاہلانہ ٹائم تھا، تو کہیں پہ عورتوں کا سٹیٹس ہائی تھا، کہیں پہ ان کو بالکل ہی آپ کہہ لیں کہ لو سٹیٹس تھا۔ جیسے کہ میں پہلے ذکر کر چکی ہوں میٹریارکل ٹرائبس کا، یعنی وہاں پہ اگر ہولڈ ہوگا فیمیلز کا تو ان کو رسپیکٹ وغیرہ ملتی ہے، ٹھیک ہے، تو دے انجوائڈ دیئر پوزیشن۔ اب کچھ جو تھیں ان کی تو صحیح وہ انجوائے کر رہی تھی، ریسپیکٹڈ پوزیشن تھی، اور کچھ جو تھیں وومن وہ ان کی ڈیٹریوریٹڈ پوزیشن تھی، مطلب ڈیکلائنڈ کنڈیشن وہ کیا تھی۔ تب عرب میں جہالت تھی، تو جیسے اگر ان کی لائف میں کوئی چینج آیا یا سوسائٹی میں، تو اس کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی ساتھ ہی پسنا پڑتا تھا، یعنی جو آپ کہہ لیں کہ پری اسلامک عرب تھے وہ اپنی وومنس کو مطلب بہت ہی برا ٹریٹ کرتے تھے۔ دے ٹریٹڈ دیئر وومنس ورس دین دا اینیملس۔ تو اگر سوسائٹی میں کوئی بھی چینج آیا ہے تو وہ عورتوں نے اس میں ضرور ان کا بھی جو ہے وہ انہوں نے ضرور پسنا ہے اس میں، یعنی کہ ان کا اتنا لو سٹیٹس تھا کہ دے ریگارڈڈ ایز شیٹلز، یعنی شیٹلز کہہ لیں کہ مال متاع اثاثہ ایک ان کے پاس تھا، اور وہ کیا کرتے تھے، شیٹلز ٹو بی پاسڈ آن فرام ون اونر ٹو اندر، ان کو بیچ دینا، ٹھیک ہے۔ تو تب جو ہے وومن ہیڈ نو رائٹس، نو سوشل اسٹیٹس ایز کمپیئر ٹو وومن۔ مینس لائف دیکھیں تو مینس ور پولیگیمس، یعنی کہ جو پسند آئی اس سے شادی کر لی، جتنی مرضی ہوں، جو بھی پسند آ گئی شادی کر لی، اور جب دل کیا ڈائیورس، اپنی مرضی سے ڈائیورس دے دیا۔ یہ اسٹیٹس تھا وومن کا اور مین کا۔ اور ان کی جو شادیاں ہوتی تھی وہ آپ کہہ لیں کہ ٹیمپریری میرجز ہوتی تھی، ان کو متع بولا جاتا ہے، یہ بھی آپ ایم سی کیوز والے کے لیے یاد رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ یہ فریکوینٹ ہوتی تھی، شارٹ ٹائم کے لیے ہوتی تھیں، اور ہوتا کیا تھا کہ اگر کسی ایک فرد کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو اس کے بیٹے مطلب انہوں نے جو کہ بہت زیادہ شادیاں کی ہوتی تھی، تو ان کے بیٹے ہر ایک میں سے مطلب ہوتے تھے، اسٹیپ مدرز ہوتی تھی، تو ان کے جو بیٹے تھے وہ اپنی اسٹیپ مدرز سے شادی کر لیتے تھے، یا بیٹے یا پھر اس مرنے والے کے جو بھائی تھے، ٹھیک ہے، وہ اپنے بھائی کی بیوہ سے جو ہے وہ انہوں نے شادی کر لینی، جیسے کہ وہ شیٹلز ہیں، مطلب ان مال متاع ہیں، ایک کارنر سے دوسرے کی طرف ایسے پاس کرنا، یہ سب جاہلانہ پیریڈ میں ہوتا تھا۔ ایک اور جو بہت ظالمانہ چیز ہوتی تھی، کروئل کسٹم آف فیمیل انفنٹیسائڈ۔ کروئل کسٹم یعنی کہ ظالم جو ہوتے ہیں، روایات، ٹریڈیشنز ہوتے ہیں، وہ یہ ہوتا تھا کہ جیسے ہی کوئی فیمیل ہے، کوئی عورت ہے، اس کا بچہ ہوا ہے تو وہ 1 سال کے اندر اس بچے کو مار دے گی۔ تو امنگ دا ریچر اینڈ ارسٹوکریٹک کو ریش ہوتا ہے کہ جو ہائیسٹ لیول آف سوسائٹی ہو،
ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ایک ظالمانہ آپ کہہ لیں کہ رواج تھا کہ عورتوں کو اپنے بچے مارنے پڑتے تھے، بھوک وغیرہ بھی مطلب وہ بھی ایک وجہ تھی۔ دوسری ایک وجہ بد چلنی وغیرہ، اس وجہ سے بھی وہ کہتے تھے کہ اپنے بچوں کو مطلب وہ نہیں رہنے دیتے تھے زندہ ان کو، جیسے باتیں بنی ہوتی ہیں نا، اسی طرح کہتے ہیں کہ اس زمانے کا جو پوئٹ ہوتا تھا مطلب لیمٹس، مطلب رونا پیٹنا، کہ اس کے رونے پیٹنے کی وجہ نہیں تھی کہ اس کے گھر ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے اور مطلب وہ اس کی مرنے کی خواہش پھر کرتا تھا کہ یہ مر جائے، اور نہ ہی یہ وجہ تھی کہ وہ اسے مطلب پیار نہیں کرتے، بلکہ اس کی جو وجہ تھی وہ یہ تھی، جو پوئٹ ہے وہ لکھتا ہے کہ ایک نہ ایک دن غربت آئے گی اور غربت جو ہے وہ اوورٹیک کرے گی، تو مجھے اس چیز کا ڈر ہے۔ اور دوسرا کہتا ہے کہ جو سیکنڈ پوائنٹ ہے اس میں وہ کہتا ہے جب وہ بڑی ہوگی پھر اسے مطلب جیسے کام لیے جائیں گے کہ اس کو بیچنا، ایک آنر کے پاس پھر دوسرے کے پاس، تو جب وہ ایسے پیشن میں مطلب وہ ایکسپوز ہوگی تو اس چیز سے بھی وہ ڈرتا ہے، وہ جینے کی خواہش کرے گی لیکن میں اس کے مرنے کی خواہش کروں گا، مجھ پر افسوس ہے۔ ڈیتھ از دا نوبلسٹ ویر آ ہیلپلیس میڈ کین سی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ایک موت ہی ایک ایسی چیز ہے جس کو ایک ہیلپ لیس بندہ جو ہے وہ مطلب کر سکتا ہے۔ اس کے بعد پوائٹ یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے اس بات کا بھی ڈر ہے کہ اس کے جو انکل، اس کے چچا وغیرہ ہوں گے اس کے ساتھ ہارش ہوں گے، اس کے جو بھائی ہوں گے ون کائنڈ ہوں گے۔ لاسٹ اس کا جو پوائنٹ ہے when I would never speak a word that rankled in her mind۔ اب یہ جیسے میں نے ہیڈنگز بنائی ہیں اور انورٹڈ کاماز میں آپ اگر یہ لکھیں تو یہ بھی ایک بہت اچھا امپریشن پڑتا ہے ایگزامینر پہ۔ No wonder that the women of the Jaliya period suffered terribly. They had no property, no rights, no social respect, nor honor۔ بلکہ پولیگیمی جو ہے یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ ایک مرد ہوتا ہے، اس کی بہت ساری بیویاں ہیں جو اس کو پسند آئی، اس سے شادی کر لی۔ ایک پولی اینڈری یہ کہ ایک ہی عورت کے ایک سے زیادہ شوہر ہونا، یہ چیز بھی بہت ہی آپ کہہ لیں کہ ظالمانہ ایک چیز۔ پولی اینڈری دونوں ہی ظالم چیزیں۔ جب بھی ہم ہسٹری پڑھتے ہیں نا تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارے کہ یار کس طرح کا جاہلانہ پیریڈ تھا۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسلام جیسا دین عطا کیا، جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ تو جناب یہ ساری چیزیں ہوتی گئیں اور جاہلیہ کرائسس جیسے جیسے بڑھتے گئے اور پھیلتے گئے اتنی ہی تیزی سے ساتھ آپ کہہ لیں اور بھی ایولز جو تھی، جیسے کہ وائن ڈرنکنگ ہو گیا، پراسٹیٹیوشن ہو گیا، گیمبلنگ، بیٹ وغیرہ لگانا، تو یہ جو ہے یہ مطلب کیا ہے، اٹ از اے پروف آف دی مورل ڈیجنریشن۔ اور چیزیں اس حد تک خراب تھیں کہ جو لوگ تھے وہ اپنی بیٹیوں کو مارنے تک تیار تھے غربت کے ڈر سے۔ اینڈ دے ہیڈ نو اسکرپلس، یعنی کہ ان کو اس بات میں بھی کوئی ہیزیٹیشن محسوس نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنی دولت کو جو ہے وہ گیمبلنگ میں، بیٹ لگانے میں ضائع کر رہے ہیں یا وائن ڈرنکنگ میں ضائع کر رہے ہیں، لیکن بس ان کو یہ ڈر تھا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو مار دیں گے کہ ایک نہ ایک دن ان پہ غربت جو ہے وہ آ سکتی تھی۔ تو یہ جو ہے یہ جاہلانہ بہت بڑی ایک چیز ہے آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو جیسے ہی اب جو ٹاؤن کے جو مرچنٹس تھے، ٹھیک ہے، ان کی جیسے جیسے وہ دولت مند ہوتے گئے، جیسے مکہ اور طائف ہو گئے، ٹھیک ہے، تو ویسے ہی پراسٹیٹیوشن یعنی اس طرح کی فاحشہ اور ایولز جو تھی وہ بہت پریویلڈ، یعنی کہ بہت اس طرح پھیلتی گئیں۔ اچھا جی، اس کے بعد سوشل لائف میں ایک لاسٹ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بانڈ وومن کیا ہوتی تھیں؟ ایسی وومن کہ they were forced by their masters to make money for them in this mean manner، کہ وہ ان کے لیے مطلب کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ ناچ گانا کریں، کچھ بھی کریں، مطلب ہر جائز و ناجائز کام کر کے اپنے مالک کے لیے پیسہ کمانا ہے۔ Then Islam brought about a tremendous amelioration in their status، یعنی اسلام آیا اور اس بات کو نہ تو جو ہے وہ پڑھنے کی کہنے کی ضرورت ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ جب اسلام آیا تو اسلام نے جو ہے وہ عورتوں کو جو ہے کتنا بڑا مقام دیا اور کتنی امپرومنٹ آئی ہمارے معاشرے میں، ورنہ
اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں وہی جاہلانہ پیریڈ تو ہم کیا ہوں، تو بس استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا سوشل لائف بیفور دی ڈان آف اسلام، اس کو تھوڑا سا سمرائز کر لیتے ہیں کہ عرب کے جو لینڈ تھے وہ بیرن ڈیزرٹ تھے، ایگریکلچر ان کا کوئی مطلب چیف آکوپیشن نہیں تھا۔ بدونس کی ہم نے بات کی کہ وہ نومیڈک تھے، پھر سوسائٹی کی ہم نے بات کی کہ یہ سوسائٹی جو تھی میٹریارکل ہو سکتی تھی، پیٹریارکل ہو سکتی تھی، سلیوز جو تھے مین سلیوز کیا کرتے تھے، فیمیل سلیوز کے ساتھ کیا ہوتا تھا، اس کے بعد پوزیشن آف دی وومن کیا تھی، کچھ کی جو ہے وہ رسپیکٹڈ مطلب ڈویلٹی تھی، کچھ لوگوں کا بہت ہائی اسٹیٹس تھا میٹریارکل ٹرائبس میں، کچھ جو تھی ان کی بالکل ہی ڈیٹریوریٹڈ پوزیشن تھی، اور کچھ شیٹلز تھیں، ٹھیک ہے، جن کو ایک سے دوسرے آنر کے پاس کیا جاتا تھا۔ ٹیمپریری میرجز متا کی ہم نے بات کی، اور پھر جب ایک آدمی مر جاتا تھا تو اس کی بیوی کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد جو کرول کسٹم آف فیمیل انفینٹیسائڈ تھا کہ جو ہے ایک عورت نے اپنے بچے کو مارنا ہوتا تھا، اور پھر ایک پوئٹ جو ہے وہ کیا لکھتا تھا، وہ کس بات پہ مطلب وہ بہت دکھی، اس کے کچھ الفاظ تھے وہ آپ نے لکھنے ہیں۔ پولی گیمی پولی اینڈری کیا ہے یہ بہت زیادہ، اور پروسٹیٹیوشن بہت زیادہ تھی، گیمبلنگ بہت زیادہ تھی، وائن ڈرنکنگ بہت زیادہ تھی، مورل ڈی جنریشن یعنی بہت زیادہ تھی جاہلانہ ٹائم میں، یعنی اس ٹائم پیریڈ میں تو عورتوں کو مطلب جانوروں سے بھی بدتر جو ہے وہ ٹریٹ کیا جاتا تھا۔ یہ سارے پوائنٹس جو ہیں وہ یاد رکھ لینے ہیں۔ پھر بانڈ وومن اینڈ پہ کیا ہے، اور پھر کوشچن جو ہے یہاں پہ تو جو ہے انہوں نے یہ مطلب ہوگا نا کہ سوشل لائف بیفور دی ڈان آف اسلام وہ آپ نے بیان کر دی، لیکن اینڈ پہ آپ نے تقریباً 4-5 لائنس کا ایک پیراگراف جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے، جس میں آپ اسلام کے بارے میں کہ اسلام جب آیا تو پھر سب چیزیں ٹھیک ہوئی، یہ وہ سارا کچھ آپ نے جو ہے وہ کر لینا ہے۔ میں نے یہاں پہ ایڈ نہیں کیا لیکن وہ آپ نے ایڈ کر لینا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ میں نے جو پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں یہ میں نے شارٹ نوٹس، ٹھیک ہے، تاکہ جب آپ یہ تب کے لیے ہوتی ہیں چیزیں جب شارٹ ٹائم آپ کے پاس ہو اور آپ ان کو بس پوائنٹس جو ہیں مین پوائنٹس ان کو ریوائز کر لیں، اور ان کو جب آپ پیپر میں لکھیں تو ڈیٹیل کے ساتھ لکھیں۔ تو یہ تھی سوشل لائف بیفور دی ڈان آف اسلام، اور آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو کلیئرلی سمجھ آئی ہو۔ میں نے ایک ایک ورڈ ان کے میننگ سب کچھ جو ہے وہ کوشش کی ہے کہ ایکسپلین کروں، آپ کو سمجھ آ جائے۔